السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم سید السند، قطب الاولیاء، مرشد الاولیاء، مرشد العلماء، تاج العارفین، امام الزاہدین، شیخ الاسلام، عارف باللہ، بحر شریعت، برہان الملت والدین، امام الدین، قطب الاقطاب، حضرت شیخ سید ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عارف باللہ شیخ ابو بکر انصاری رحمہ اللہ علیہ شیخ کی سیرت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ شیخ سید ابراہیم دسوقی فضل و کمال کے بلند مرتبے پر فائز تھے، روحانیات کے احوال میں ماہرانہ شان کے مالک تھے، علوم موارد میں انہیں عدت اولیٰ حاصل تھا اور تصرف و نفاذ میں اپنی نظیر آپ تھے، کشف و کرامات کے بے تاج بادشاہ تھے۔ وہ خداوند قدوس کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خاص نعمتوں سے مالا مال فرمایا اور خواص و عوام میں یکساں مقبولیت عطا کی، عالم میں تصرف کا اختیار بخشا اور ولایت کے احکام پر متمکن فرمایا، حقیقتوں کو ان کے لیے بے نقاب کر دیا، خرق عادات ان کے ہاتھوں دھول بنا دیا، غیبی خبروں کو ان کی زبان سے بلوایا، ان کے ہاتھوں سے عجائب قدرت کا ظہور فرمایا اور عہد یعنی گوارے میں ان سے روزہ رکھوایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان کا شمار بہت بڑے اقطاب میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام سید ابراہیم اور آپ کے والد گرامی کا نام ابو المجد اور دادا کا نام قریش اور پردادا کا نام محمد تھا۔ تذکرہ نگاروں نے سید ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان کا سن ولادت 630 ہجری لکھا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے پر واقع مصر کے مشہور شہر دسوق میں آپ نے ولادت پائی۔ آپ کے والد گرامی عارف باللہ ابو المجد عبد العزیز ولی صفت اور اپنے وقت کے اللہ کے چنندہ بندوں میں سے تھے۔ ولایت و معرفت کی اس منزل تک پہنچنے میں عارف کبیر محمد بن ہارون سنوری علیہ رحمت رضوان کی صحبت کا آپ کو بڑا حصہ ملا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بھی وقت کی ولیہ اور مشہور عابدہ تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے بعد ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان کے والد ماجد نے انہیں پورے طور پر اپنی تربیت و تعلیم میں لے لیا اور ان پر اپنی پوری توجہ مرکوز فرمائی۔ حفظ قرآن کی سعادت پانے کے بعد انہوں نے فقہ شافی میں مہارت تامہ حاصل کی۔ آپ کے والد گرامی نے تربیت و سلوک کے مراحل طے کرنے کے خاطر دسوق ہی میں ان کے لیے خلوت خاص بنا دی، جہاں ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان تقریباً 20 سال تک خلوت گزیر رہے اور اس دوران آپ کے والد ماجد کا انتقال بھی ہو گیا۔ والد ماجد کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ خلوت سے باہر تشریف لائے، پھر جب خلوت گزینی کے خیال سے اس کمرے خاص کی طرف بڑھنے لگے تو لوگوں نے آپ کا دامن تھام لیا اور خدا کی قسمیں دے کر کہنے لگے اب آپ اندر نہ جائیں بلکہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور خلق خدا آپ کے فیض کی پیاسی ہے۔ تاہم آپ نے تحصیل علم فضل کا سلسلہ منقطع نہیں فرمایا۔ تصوف و طریقت کے اسرار و رموز حاصل کرنے کے لیے عارف باللہ عبد الرزاق بن محمود جزولی علیہ رحمت رضوان کی درسگاہ سے وابستہ ہو گئے۔ مزید تشنگی عارف باللہ نجم الدین بکری علیہ رحمت رضوان اور نور الدین طوسی علیہ رحمت رضوان سے مکمل فرمائی، جو اس وقت کے آسمانی سروردیت کے دو چمکتے ستارے تھے۔ جب سید ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان نے فضل و کمال کے زینے طے کیے تو اب درس و تدریس کی بساط بچائی، خلق خدا کے لیے فیض کا دریا بہائے۔ آپ کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ آپ گہوارے ہی میں روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جانوروں کی بولی بولا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان کی زندگی خدمت خلق اشاعت اسلام میں صرف ہوئی۔ شیخ ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان تصوف اور فقہ پر اپنی گہری یادگار کتابیں چھوڑی ہیں، لیکن یہ بظاہر ان کی تصانیف تو معلوم نہیں ہوتی بلکہ ان کے ملفوظات لگتے ہیں جو انہوں نے اپنے مریدین کی مجلسوں میں املا کروائے ہوں، کیونکہ ان کتابوں کا اسلوب تالیفانہ نہیں بلکہ ملفوظانہ ہے۔ آپ کی کتابوں میں کتب فی فقاہت السعادۃ الشاطفیہ، الحقائق، الرسالہ، الجوہرہ، الجلیل الفائق، الموسوم بالحقائق، برہان الحقائق وغیرہ اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ آپ کی مشہور کتاب اور معروف اور ضخیم کتاب جو ہے جوہرہ ہے۔ آپ کی کرامتیں اس قدر بڑی ہوئی ہیں کہ یہاں ان کے حوالے سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ حضرت شیخ ابراہیم دسوقی علیہ رحمت رضوان کی سیرت و سوانح پر لکھنے والے جملہ تذکرہ نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے صرف 43 سال یعنی 43 ایئرس کی عمر پائی اور 676 ہجری میں دنیا ہی سے انتقال فرما گئے۔ مصر میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔